روز حویلی کے طویل دروازے کھلے نظر آئے۔ دانیال ایک لمبے سفر سے واپس آیا تھا۔ بیگم سلمہ اور شازیہ استقبال کے لیے تیار کھڑی تھیں، لیکن جیسے ہی دانیال سواری سے اترا سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ دانیال اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا نام کشف تھا۔ کشف کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا روشن تھا، آنکھوں میں ہرن جیسی معصومیت تھی۔ وہ گونگی تھی، قدرت نے اسے آواز سے محروم رکھا تھا۔ دانیال نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، والدہ محترمہ، میں سفر کے دوران ایک جنگل سے گزر رہا تھا جہاں لٹیروں نے قافلے کو لوٹ کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ یہ لڑکی مجھے وہیں ایک درخت کے نیچے سہمی ہوئی ملی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، میں اسے وہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی پاکیزگی نے میرا دل جیت لیا اور میں نے اسے اپنی شریک حیات بنا لیا۔ بیگم سلمہ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، ان کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ انہوں نے حقارت سے کشف کو دیکھا اور کہا، گونگی اور لاوارث، ہمارے شاہی خون میں ایک فقیرنی کو شامل کر لیا۔ اسی لمحے حویلی کے در و دیوار گواہ بن گئے کہ اب اس خاموش لڑکی کی زندگی کانٹوں کے بیچ بننے والی ہے۔ شادی کے اگلے ہی دن کشف کو بہو کا درجہ دینے کے بجائے حویلی کی خادمہ بنا دیا گیا۔ تم نے مجھ سے میرا دانیال چھینا ہے، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ کشف کی زندگی صبح کے اجالے سے رات کے اندھیرے تک مشقت میں گزرتی۔ وہ حویلی کے وسیع صحن دھوتی، بھاری فانوس صاف کرتی اور شاہی باورچی خانے میں کھانے پکاتی۔ ایک دن بیگم سلمہ نے شہر کے معززین کی دعوت کی۔ حکم ہوا کہ شاہی فرنی صرف کشف بنائے گی۔ کشف نے بہت محنت اور محبت سے دودھ، بادام اور زعفران ڈال کر فرنی تیار کی۔ خوشبو سے پورا باورچی خانہ مہک اٹھا، لیکن شازیہ تو طاق میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی کشف کسی کام سے باہر گئی، شازیہ کچن میں جا کر پسی ہوئی پھٹکری اور ڈھیر سارا نمک اس میٹھی فرنی میں ملا دیا۔ رات کو جب دسترخوان بچھا اور مہمانوں نے پہلا نوالہ لیا تو سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ دانیال نے بھی حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ بیگم سلمہ نے موقع غنیمت جانا اور سب کے سامنے چلا کر کہا، دیکھا آپ سب، یہ ہے وہ لڑکی جیسے میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا سمجھ کر لایا تھا۔ یہ نہ صرف گونگی بلکہ بد سلیقہ بھی ہے۔ یہ ہمارے مہمانوں کی توہین کرنا چاہتی ہے۔ اس رات کا